السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تنظیم المدارس، کنز المدارس، وفاق المدارس، الرضویہ، نظام المدارس اور جتنے بھی دیگر بورڈز ہیں ان کے پیپر جو ہے بہت زیادہ قریب آ گئے ہیں، تو آپ کی جو ہے وہ تیاری جو ہے بالکل نہیں ہے۔ تو آپ کو میں جو ہے وہ ایک مشورہ دینا چاہوں گا، وہ مشورہ سنیے گا تو آپ اس پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے پیپر کی جو ہے وہ تیاری کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اور مشورہ ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ اس کی رائے لازمی دے سکتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے آپ کی تیاری جو ہے بالکل بھی نہیں ہے، تو یہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب امتحانات قریب آ جاتے ہیں تو بعض طلباء کرام جو ہے وہ پیپروں کی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان میں سے بعض طلباء کرام امتحان کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، اور بعضوں کا امتحان کی وجہ سے سکون و چین ختم ہو جاتا ہے، سوچتے ہیں کہ اب کیا بنے گا، اور بعض طلباء کرام تو تیاری شروع کر دیتے ہیں لیکن امتحان سے پہلے تیاری مکمل نہیں ہو پاتی۔ ان سب باتوں کی وجہ سے یہ ہے کہ ہم امتحان کی تیاری صحیح انداز سے نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہماری تیاری مکمل نہیں ہوتی۔ تیاری کرنے کے وہ دو انداز جو مروج ہیں، پہلا ہے کہ تیاری کرنے کا پہلا انداز یہ ہے کہ تمام کتابوں کے مخصوص صفحات ہر دن دہرانے۔ مثال کے طور پر ہمیں امتحان 6 کتابوں کا دینا ہے، تو ہم ہر دن ان 6 کتابوں کے 2 یا 3 صفحات پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تیاری کرنے کا دوسرا انداز یہ ہے کہ تمام کتابوں میں سے چند کتابوں کے مخصوص صفحات کی دہرائی کرتے ہیں۔ مثلا 2 کتابیں ایک ساتھ لے لی گئیں، یعنی ان 2 کتابوں کی تیاری ایک ساتھ کریں گے۔ یہ دونوں طریقہ کار جو ہے وہ غلط ہیں، تو اس طریقے پر عمل کر کے اولاً تیاری مکمل نہیں ہو پاتی، یا اگر ہو بھی گئی تو پلے کچھ نہیں پڑتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے حافظے جو ہے وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ ایک ہی وقت میں اگلا سبق بھی پڑھ لیں اور ساتھ جو ہے وہ پچھلا سبق بھی جو ہے وہ ہم یاد کر لیں، اور اپنے ذاتی کام بھی، گھر کے کام بھی کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بھی ہماری جو ہے وہ چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو ہم پھر آخر میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ ہماری تیاری مکمل ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی اور کام صحیح انداز سے جو ہے وہ کر پاتے ہیں۔ تو لہٰذا جب بھی آپ کو پیپروں کی تیاری کرنا ہو تو سب سے پہلے یہ کام کریں کہ امتحانات کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں بلکہ ریلیکس رہیں، اور اس کے بعد یہ ہدف بنائیں کہ تمام کتابوں کی تیاری مجھے امتحان سے کم از کم 1 ہفتہ پہلے مکمل کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ پیپروں کی تیاری اس انداز سے شروع کریں۔ پیپروں کی تیاری کرنے کا صحیح انداز آپ تیاری اس انداز سے کریں کہ 6 کتابوں میں سے پہلے 1 کتاب کی تیاری جو ہے مکمل کریں، پھر دوسری کی، پھر تیسری کو، اور اسی طرح 6 کی 6 کتابوں کی تیاری مکمل کر لیں۔ مثلاً کل 6 کتابیں ہیں، تو ان 6 کتابوں میں سے جو سب سے آسان کتاب ہے، سب سے پہلے اس کتاب کی تیاری کرنا شروع کر دیں، اور اس کتاب کے ساتھ اور کسی کتاب کی تیاری نہ کریں۔ جب تک یہ کتاب پوری نہ ہو تب تک دوسری کتاب نہ اٹھائیں۔ اب اس کے بعد اس کتاب کے کل صفحات گنتی کر لیں گے، کل کتنے صفحات بن رہے ہیں۔ مثال کے طور پر 80 صفحات بن رہے ہیں، اور آپ ہدف بنا لیں کہ اس کتاب کے مثلاً 7 دنوں میں مجھے پورا کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان 80 صفحات کو 7 دنوں پر تقسیم کریں، ہر دن کتنے صفحات پڑھنے ہیں، تو تقریباً ہر دن اس کتاب کے 11 صفحات بنیں گے۔ جب آپ اس کتاب کو ہر دن 11 صفحات پڑھیں گے تو پھر جا کر آپ اس کتاب کو 7 دنوں میں پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ان 11 صفحات کو پورے دن پر تقسیم کریں کہ 2 صفحات فجر کے بعد، 3 صفحات ظہر کے بعد، 1 صفحہ عصر کے بعد، 2 صفحے مغرب کے بعد، اور 3 صفحے جو ہے وہ عشاء کے بعد۔ تو اس طرح آپ کی یہ 7 دنوں میں پوری ہو جائے گی، اور اسی طرح آپ دیگر کتابوں کا بھی ہدف بنا لیں۔ اس طریقہ پر تیاری کرنے کے جو 4 فوائد ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کے دیگر کام بھی وقت پر ہوتے رہتے ہیں، ذہن پر بوجھ نہیں آئے گا، بالکل فریش رہیں گے، آپ کی تیاری وقت سے پہلے مکمل ہو چکی ہوگی۔ انشاءاللہ عز و جل امتحان میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ پیپروں کی تیاری کرنے کی 5 شرائط ہیں۔ دوران پڑھائی بات چیت، مذاق مسکری سے اجتناب کریں، مستقل مزاجی ہونی چاہیے۔ کتابوں کا ہدف بنا لیں کہ کتنے دنوں میں تیاری مکمل کرنی ہے، اگر کسی دن تیاری نہ ہو سکے تو اگلے دن اس سبق کی قضا کر لیں۔ اللہ دعا کرتے رہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھی پڑھتے رہیں۔
تو آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس میں تیاری ہو جائے گی۔ آپ کو یہ مشورہ جو ہے وہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں جو ہے وہ اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔